السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، اکثر و بیشتر آپ نے منقبت کا یہ شعر اور یہ منقبت سماع ضرور کی ہوں گی کہ احمد رضا کا تازہ گلستان آج بھی، یہ مشہور و معروف منقبت لکھنے والے حیدرآباد کے مرزا عبدالشکور صاحب ہیں، جن کا عشق رسول اور مدینہ طیبہ سے دوری و مہجوری پر آپ کا درد یقیناً ایک مثالی تھا۔ بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو سیاست و مذہبی اردو ادب کے ساتھ مل کر اپنی شخصیت و صلاحیتوں سے زمانے بھر میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ انہی اشخاص میں مرزا عبدالشکور بیگ کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے ورنگل سے 1952 سے 1962 تک کانگریس سے 2 مرتبہ MLA رہے۔ لوگ انہیں سیاست دان سے زیادہ شاعر کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کئی خوبیوں سے مالا مال رہی۔ آپ ایک شاعر، ادیب، طنز و مزاح نگار، انشا پرداز، ظرافت نگار، نعت گو شاعر، قانون دان، سیاست دان جیسے منصب اور اوصاف سے حامل رہے۔ آپ پر اللہ رب العزت کا کرم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کچھ یوں عطا ہوا کہ آپ کو 35 مرتبہ سے زائد مرتبہ حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ اردو کے ادب عالیہ میں آپ بحیثیت طنز و مزاح نگار کے مشہور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے آخری وقت میں صرف نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقب نگاری کی طرف توجہ دی اور طنز و مزاح سے دوری اختیار کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نعتیں زمانے بھر میں مشہور ہوئی، جن میں جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے یا جب دور سے گنبد کے مینار نظر آئے جیسی نعتیں کافی مشہور اور مقبول ہیں۔ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کے نعتیہ اور منقبتیہ کلام کی گونج آج بھی مسلسل سنائی دیتی ہے، جس میں امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں آپ کا خراج عقیدت احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی جیسی منقبت، اور جب دور سے گنبد کی مینار نظر آئے جیسے 20 کلام عوام میں مشہور اور معروف ہیں اور ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا عبدالشکور بیگ 15 ستمبر 1907 کو حیدرآباد کے قدیم محلہ فتح دروازہ میں پیدا ہوئے۔ 1932 میں جامعہ عثمانیہ سے BA کیا اور 1935 میں اسی جامعہ سے وکالت کی ڈگری حاصل کی، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی سے۔ وکیل بن کر ضلع ورنگل منتقل ہوئے، وہیں وکالت شروع کر دی۔ تقریباً 25 سال انہوں نے وکالت کی ذمہ داری نبھائی۔ بحیثیت وکیل پورے ریاست میں مشہور ہوئے اور وکالت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی زندگی میں بھرپور حصہ لیا۔ یوں آپ 1952 سے 1957 تک ریاستی اسمبلی کے لیے ورنگل حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا اور عوامی اکثریت سے MLA کے لیے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے 1957 سے 1962 تک کا انتخاب بھی لڑا۔ وہ نہ صرف صاحب طرز شاعر تھے بلکہ اپنے زمانے کے مشہور نثر نگار بھی تھے۔ ان کے مزاحیہ مضامین، شاعری، تقاریر، نعتیہ شاعری کا مجموعہ خوشبو درد کے عنوان سے چھپ کر عوام میں مشہور اور معروف ہو چکا ہے۔ ابتدا میں مرزا صاحب مزاحیہ مضامین اور مزاحیہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ظریفانہ مزاج پایا تھا۔ طنز و مزاح کے پرائے میں معاشرے کی اصلاح ان کا مقصد تھا۔ طنز و مزاح کی شاعری کے بعد زندگی نے کروٹ بدلی اور ان کی شاعری میں بہار آ گئی، اور 1960 میں وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آنے کے بعد ان کی شاعری کا رخ یا شاعری کا قبلہ نعت گوئی کی طرف منتقل ہو گیا۔ 1967 سے 2009 تک ان کے انتقال تک وہ ہر سال حج پر جاتے رہے اور زیارت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت بے چین بے تاب رہتے رہے۔ مرزا صاحب کو محدث دکن حضرت علامہ عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان سے خلافت کی ودیعت تھی۔ آپ اپنے وصال سے قبل حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کے اکلوتے خلیفے رہ گئے تھے۔ حضرت مرزا شکور بیگ صاحب اپنے حج کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں، میں جھوٹ نہ بولوں گا، ملا کے ڈرانے سے جاتا ہوں مدینے کو حج کے بہانے سے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی مشہور زمانہ منقبت آج ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے کلام میں نہ صرف پرشکوہ الفاظ ملتے ہیں، نہ انشا پردازی ملتی ہے، بلکہ ان کے کلام میں کمال بھی نظر آتا ہے۔ ان کا کلام اتنا پر اثر ہے کہ سامع کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے، وجدانی کیفیت طاری کرتا ہے۔ آتش عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلنے والے اور دوسروں کے قلوب میں آتش عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے والے عظیم شاعر عاشق رسول محترم مرزا شکور صاحب
22 अक्टूबर 2009 को दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर दुनिया इस्लाम के तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में हमेशा जिंदा व जागीर रहेंगे। आपकी कुतुब में तराने, सदाबहार, मदीने का सदका, खुशबू दर्द, लफ्ते गिरिया, जियाए मदीना, मिजाहिया तकारीर व मजामीन वगैरह जैसी किताबें शामिल हैं। हमारी दुआ है कि रब कदीर आपके कब्र अनवर में रहमत अनवर की बारिशें नाजिल फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और अगर आपको ज्यादा ही पसंद आए तो थैंक्स का बटन भी लगा हुआ है, तो उस पर भी क्लिक करें और अपने गिरा कदर अतियात से हमारे चैनल को मजबूत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।